بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ سب سے پہلے اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان ڈائلاگ کا ماحول ہونا چاہیے۔ قتل عام اور تکفیر سے مشکلات حل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد سے لے کر اور خصوصاً جناب حضرت مالک ابن نویرہ کے قتل کے بعد سے لے کے کہ انہیں قتل کیا گیا، ان کے سر کو تن سے جدا کر کے اس کو سر کو اینٹوں کے طور پر استعمال کیا گیا، اس پہ کھانا پکایا خالد بن ولید اور ان کی فوج نے، اور اس کھانے کو کھایا گیا، ان کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور یہ پالیسی تھی کہ دھاک بٹھا دی جائے، ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے تاکہ کوئی اٹھ نہ سکے۔ ہماری گفتگو کا جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پہلے کے حالات اور پھر بعد کے حالات۔ بلا شک تمام فرقے مسلمان ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، لیکن ہمیں صدیوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا جھوٹی داستانیں بنا کر، اور یہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقائق کو بیان کریں اور واضح بتائیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو انہیں قتل کی کوشش کی گئی، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، اور اصل موضوع اب یہ چل رہا ہے اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اصحاب بھی تھے کہ جو جانتے تھے کہ وہ منافقین کون ہیں، لیکن وہ خوف کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ سابقہ نشست میں ہم نے توجہ دلائی جناب حذیفہ ابن یمان کی جانب کہ وہ جانتے تھے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ اتنی دیر میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جتنی دیر میں اپنا ہاتھ نہر کے اندر لے جاؤں، اور جب تک یہ ہاتھ میرا منہ کے پاس آئے گا، یعنی جب میں پانی پینے کے لیے ہاتھ کو واپس لاؤں گا تو اس دوران مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اصحاب میں سے ایک بہت ہی منفرد صحابی ہیں، اور بڑی تیزی سے ڈسکشن کریں ہم، اور وہ اتنے منفرد ہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے ایک چیز میں، اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ خاتم الاصحاب ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ 3 خاتم ہیں اس وقت دینی اصطلاح میں: خاتم الانبیاء یعنی جن پر نبوت ختم ہوئی، خاتم الاوصیاء یعنی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا سلسلہ ختم ہوا کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے۔ بس خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الاوصیاء رسول اللہ حضرت مہدی امام مہدی علیہ السلام، اور خاتم الاصحاب تو جناب ابو طفیل کہ جن کا نام ہے عامر ابن واصلہ، یہ خاتم الاصحاب ہیں، ان پر صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان کے بعد کوئی ایسا نہیں رہا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے، اور یہ چیز اجماعی ہے تمام اہل سنت کے درمیان بھی اور تمام اہل تشیع کے درمیان بھی۔ یعنی ایسا موضوع نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یا تو جناب ابو طفیل خاتم الاصحاب ہیں، یا یہ کہ مثال کے طور پر کوئی XYZ خاتم الاصحاب ہیں، یہی ہے خاتم الاصحاب۔ اب ان کا نام ہے، ان کی کنیت ہے ابو طفیل، نام ہے عامر ابن واصلہ، تو یہ تو ہیں خاتم الاصحاب۔ لیکن اگر دقت کی جائے تو پہلا صحابی کہا جا سکتا ہے کہ اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، اور حضرت عبد المطلب کو، وہ کہ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک اور اس کے بعد تک جنہوں نے کفالت کی، دفاع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو جگہ بدلتے تھے تاکہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو، وہ تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو جو پہلے صحابی ہیں وہ ابو طالب ہیں، جو آخری صحابی ہیں وہ ابو طفیل ہیں۔ جو پہلے صحابی ہیں سمجھیں حضرت ابو طالب، ان کا نام ہے عمران، اور جو آخری صحابی ہیں ان کا نام ہے عامر۔
اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پہلے صحابی کو بھی کافر کہا گیا اور آخری صحابی کو بھی کفر کی نسبت دی گئی. وہ کیسے؟ تو وہ بعد میں ہم بیان کریں گے. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کہتے، لیکن جو کہتے ہیں وہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں. جناب ابو طفیل 100 ہجری میں یا 107 میں یا 110 میں دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی 100 سے لے کے 110 تک. 110 والا قول بھی ہے مشہور اور 100 ہجری والا بھی قول مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، بعد میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہوئے، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر. حتیٰ بعض جگہ بیان ہوا کہ کم سنی میں، یعنی جب امام جعفر صادق علیہ السلام کم سن تھے تو جناب ابو طفیل نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی زیارت کی تھی. اور ایک روایت کے بقول کہ کتاب سلیم بن قیس جب پڑھی جاتی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے لا کے پڑھی گئی تھی اس کی تصحیح کے لیے، تو ان میں بھی ایک جناب ابو طفیل تھے. اب ان کو رافضی بھی کہا گیا، غالی بھی کہا گیا، شیعہ بھی کہا گیا اور شیعہ مفرط یعنی کٹر شیعہ بھی کہا گیا. تو اب ان لوگوں سے کہ جو کافر شیعہ کافر کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ جناب حضرت ابو طفیل کو بھی کافر ہی کہیں گے، کیونکہ وہ بھی شیعہ تھے بقول آپ کے علماء کے، اور رافضی بھی تھے اور غالی بھی تھے اور مفرط شیعہ بھی تھے یعنی کٹر شیعہ. البتہ ان کا جرم اور ہمارا جرم ایک ہی ہے، اور یہی جرم تھا حضرت مالک ابن نویرہ کا کہ یہ مولا امیر المومنین کے طرفدار تھے. اب یاد رکھیں کہ آج کے دور کی مثال دیں کہ طارق جمیل صاحب نے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے اور حق اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا امیر المومنین کو مولا کہا تو یہ تمام نواسب اور خوارج اور دشمن رسول اللہ اور گستاخ رسول اللہ اور دشمن اہل بیت سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. عیناً یہی سب کچھ ہوا جناب حاکم نیشاپوری کے ساتھ، کہ جو علماء اہل سنت میں ایک بہت بلند مقام پر فائز تھے، لیکن اب ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. وجہ یہ انہوں نے کتاب لکھی مستدرک علی الصحیحین، اور اس میں روایات کو جمع کیا، ایسی روایات کہ جو صحیح مسلم صحیح بخاری کے معیار کے مطابق ہیں. اور ان میں کیونکہ بہت زیادہ فضائل اہل بیت والی روایات بھی تھیں، تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ ان میں تشیع ہے. یہی پرابلم کریٹ کیا گیا امام شافعی کے ساتھ کہ جب انہوں نے بالآخر کچھ اہل بیت کے فضائل بیان کیے. یاد رکھیں کہ ظاہر ہے کہ جب ایک انحرافی نظام میں کبھی کبھی کوئی حق بات کرتا ہے تو اس کے لیے پرابلم تو ہوتا ہے. تو امام شافعی نے بھی اہل بیت کے جب فضائل بیان کیے تو آخر میں ان کو کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر اہل آل محمد سے محبت جو ہے رفض ہے اور اس سے انسان رافضی بن جاتا ہے تو جن و انس آؤ گواہی دو کہ میں رافضی ہوں. یہی پرابلم ہوا تھا اصحاب کے ساتھ، اور وہ اصحاب جو اہل بیت علیہ السلام کے طرفدار تھے ان پر ظلم ہوا، خصوصاً جناب حضرت مالک ابن نویرہ، کہ اگر ان کا حق ادا نہیں کیا گیا، اگر ان کا دفاع نہیں کیا گیا تو یاد رکھیں کبھی بھی عالم اسلام میں کسی مظلوم کا دفاع نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب کہ جناب حضرت ابو طفیل بھی منافقین کو جانتے تھے. ایک روایت کے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں صحیح مسلم سے ہے، اور یہ ترجمہ ہے جناب وحید الزمان صاحب کا، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 348 اور 49 ہے، حدیث نمبر 7037. اور تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. اور اس کا اصل موضوع یہ ہے کہ جناب ابو طفیل کے سامنے ایک شخص جناب حضرت حذیفہ یمان سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ کتنے لوگ تھے، اور خود اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے. اس روایت کو دوبارہ بھی ہم بیان کریں گے کہ وہ شخص کون ہے، اس وقت ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس روایت میں تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے مسلم میں. تو اصل روایت اس طرح سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کو جھگڑا تھا. تو اب یہاں پر بات ہو گئی کہ جناب ابو طفیل جانتے تھے عقبہ والوں میں سے ایک شخص کو، اور یہ جھگڑا لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا جیسے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ بولا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب عقبہ کتنے تھے؟ لوگوں نے حذیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو. اب اس کے معنی ہے کہ وہاں پر لوگ بھی تھے اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ شخص اصحاب عقبہ میں سے ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی. اس کو بعد میں سینسر کیا گیا ہے اور چھپایا گیا ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں، اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں، اور میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں۔ اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منادی یعنی کہ عقبہ کے راستے نہ آؤ کی آواز بھی نہیں سنی اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے، تو اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے، پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے، آپ نے ان پر اس دن لعنت فرمائی۔ تو یہاں پر دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، دوسرا گروہ وہ کہ جو پانی پی گئے جن پہ لعنت فرمائی۔ اب یہ موضوع راز نہیں ہے، اس کو قصداً راز بنایا گیا ہے، اور اصل میں یہ تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے اصحاب نے اپنے آپ کو اپنی جانیں بچانے کے لیے اس کو چھپایا ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قانون دے دیا کہ جو بھی علی کا دشمن ہے وہ منافق ہے، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ناموں کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور لسٹیں بنائی جائیں، کیونکہ اگر لسٹیں بنا بھی دی جاتی تو پھر یہ موضوع آتا کہ کون سی لسٹ صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ اب ہے آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل، جو ترجمہ ہے مولانا محمد ظفر اقبال صاحب کا، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر ہے 954 اور 955 اور حدیث نمبر ہے 24303۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو طفیل کے گھر میں داخل ہوا تو انہیں خوشگوار موڈ میں پایا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی سوچی، چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو طفیل، وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام نے لعنت ملامت کی تھی وہ کون تھے؟ اب یہاں پر آپ توجہ دیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے جب ان کا اچھا موڈ دیکھا، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے فَوَجَدْتُهُ طِيبَ النَّفْسِ، یعنی اچھے ان کو موڈ میں دیکھا تو سوال کیا۔ اب ایسا کون سا سوال ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کبھی اچھے موڈ میں وہ ہوں جناب حضرت ابو طفیل تو سوال کروں؟ ایسا کون سا سوال ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں وہ سوچ رہے تھے؟ نماز کا تھا، روزے کا تھا، کبھی بھی پوچھ لیتے۔ وہ سوال کیا تھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ تھا کہ کن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، تو اس کے لیے اچھے موڈ کی کیا ضرورت تھی اور کیوں پوچھنا چاہتے تھے؟ اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ ان کو پتہ تھا۔ اب اگلا موضوع دیکھیں، وہ زیادہ سینسٹیو ہے۔ ابھی انہوں نے مجھے ان کے متعلق بتانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی اہلیہ سودا، اب ان کا نام سودا نہیں ہے، اگر اوپر آپ توجہ کریں بالکل آخری لائن میں، آخری لائن سے مراد کہ 2 پیجوں کے بیچ کا ہم آپ کو اسکین دکھا رہے ہیں، جو آخری لائن ہے وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بالکل پہلا لفظ ہے سوداؤ، یعنی یہ کوئی حبشی خاتون تھی، نہ کہ ان کا نام سودا تھا۔ تو یہ جو ان کی زوجہ تھی یعنی ایک حبشی خاتون، اصل روایت یہ ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ جو ایک حبشی خاتون تھی، کیا کہا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ نبی نے فرمایا ہے اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے اگر کسی مسلمان کو میں نے کوئی بد دعا دی ہو تو اس شخص کے حق میں تزکیہ اور رحمت کا سبب قرار دے۔ تو یہ کہہ کے ان کی زوجہ نے ان کو ایک طرح سے الرٹ کیا کہ گفتگو آگے نہ بڑھائیں، اور یہ گواہی عثمان ابن عبداللہ نے بھی دی کہ پھر انہوں نے یہ موضوع ڈسکس نہیں کیا، یعنی وہ ڈسکس نہیں کرتے تھے، آج لگ رہا تھا کہ ڈسکس کریں اور کر دیں گے، لیکن جیسے انہوں نے سوچا تو ان کی زوجہ نے ٹوک دیا۔ کیوں ٹوک دیا؟ کہ ظاہر ہے خطرہ تھا۔ یہ کیوں انتظار کر رہے تھے اچھے موڈ کا؟ جانتے تھے کہ وہ عام حالات میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے سامنے المعارف نے ابن قتیبہ دینوری کی، اور اس میں ہے صفحہ نمبر 341۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ مولا امیر المومنین سے کتنی محبت کرتے تھے، تو یہ بعد میں بیان ہوگا، ایک جملہ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے مولا امیر المومنین کے لیے جب معاویہ نے پوچھا کتنی محبت ہے تو انہوں نے کہا مجھے اتنی محبت ہے جتنی موسیٰ کی ماں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اب اس وجہ سے ان کو کیا لقب دیا جا رہا ہے تو یہ آپ کی توجہ ہم مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ابو طفیل الکنانی رضی اللہ عنہ وہو ابو طفیل،
आमिर बिन वासिला राअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वकान आखिर मन राअ मौतन, ये वो हैं कि जिन्होंने सबसे आखिर में आपको देखा। वमात बाद सित्तमिया बाद सनतमिया, और आप 100 हिजरी यानी हिजरी के समय साल के बाद आप दुनिया से रुखसत हुए। शाहिद मा अली अल मुशाहिद कुल्लहा, शाहिद मा अली अल मुशाहिद कुल्लहा, कि आपने अली अलैहिस्सलाम के साथ तमाम जंगों में शिरकत की। वकाना मा अल मुख्तार साहिब रायत ही, और ये मुख्तार के साथ थे, और न फ़क़त साथ थे बल्कि उनके फ़ौज के अलमबरदार थे। वकाना युमिनु बिर्रजा, और वो रजअत पर यकीन रखते थे। रजत क्या चीज़ है? ये है एक मौजू है कि क़यामत से पहले खुदावंद तबारक व तआला कुछ लोगों को ज़िंदा फरमाएगा, और अहले सुन्नत में आमतौर पर जब किसी को काफिर करार देना होता है तो यही कह दिया जाता है कि एक तो ये शिया है और रजत पर यकीन रखता है। तो यहाँ पर बात वाज़ेह हुई कि एक तो ये मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ थे हर जंग में, और बाद में ये जनाब मुख्तार के साथ नहीं बल्कि उनके साहिब राया यानी अलमदार थे। यही वजह है कि सहाबी होने के बावजूद इनको कभी गाली कहा जा रहा है और कभी राफिजी कहा जा रहा है। अब आपके सामने अगला सफ़ा 624, तो यहाँ पर इनके लिए कहा जाता है, अब यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं अस्माउल गालिया मिनर राफिज़ा, यानी उन लोगों के नाम के जो राफिजियों में से गाली हैं। उनमें से सबसे ऊपर कौन है? अबू तुफैल। ये अबू तुफैल कौन है? साहिबो रायतल मुख्तार, मुख्तार के अलमदार हैं। वकान आखिरो मन राअ रसूल अल्लाह, यानी वाज़े कर दिया है, ये ना समझे कोई और अबू तुफैल है, वाज़े कर दिया है कि यही हैं वो आखिरी के जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। अब उसके बाद है अब उसके बाद जो गाली और राफिज़ों के नाम है, उनमें राफिजियों के नाम है, उनमें से एक जनाब मुख्तार का नाम है, फिर उसके बाद जनाब अब्दुल्लाह जदली का नाम है, जनाब ज़ुरारा बिन आयुन का नाम है, और जनाब जाबिर जौफ़ी का नाम है, कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के सफ़े अव्वल के तरफदार थे। तबक़ात इब्न साद में जनाब अब्दुल्लाह जदली को ताबईन में से पहले तबके में से करार दिया है, और इनका नाम बाद में भी आएगा। इन लोगों से जो असल बुग़्ज़ है वो इस वजह से है कि ये हर हाल में अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरफदार थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाले हैं। आज हम उनका नाम ले रहे हैं, हमें कत्ल किया जाता है। कल जनाब मालिक बिन नुवैरा ने नाम लिया, उन्हें कत्ल किया गया। इसी तरह से जनाब ख़ातमुल अस्हाब जनाब हज़रत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला को जो है गाली और राफिजी कहा जा रहा है। अब आपके सामने है सीयर आलाम नुबला और जिल्द नंबर है 3। इसमें अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि अबू तुफैल ख़ातमु मन राअ रसूलुल्लाह फ़िद दुनिया, और सफ़ा नंबर है 467, कि ये आखिरी वो शख्स हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। अब इनका नाम क्या है? वो इस्मु अबी तुफैल आमिर इब्न वासिला बिन अब्दुल्ला बिन अम्र अल-लैसी अल-किनानी अल-हिजाजी अश-शीई, यानी इनकी शीयत इतनी मशहूर है कि नाम का हिस्सा है अल-शीई। याद रखें कि शीई जो है मुफरद है, शिया जमा है। वकान मिन शियत इमाम अली, और ये इमाम अली के शियों में से थे। अब उसके बाद एक मौजू आता है कि जिसे हम बाद में भी डिस्कस कर देंगे, सिवा इस वक्त सिर्फ आपको दिखा देते हैं कि एक दफ़ा जब इनकी मुलाकात मुआविया से हुई तो उस वक्त क्या गुफ्तगू हुई, तर्जुमा हम बाद में बयान कर देंगे। दखल अबू तुफैल अला मुआविया, बाज़ जगह तारीख में बयान हुआ कि ये शाम पहुंचे थे अपने भतीजे से मिलने के लिए, मुआविया को खबर हुई तो बुलाया, और बाज़ जगह ये कि मुआविया इनके पास गया। बिलाखिर गुफ्तगू हुई कि जो तारीख का खुद एक हिस्सा है। दखल अबू तुफैल अला मुआविया फ़क़ाल मा अबक़ा लक दहर मिन सुक्लिका अलियन, कि जनाब अबू तुफैल मुआविया के पास दाखिल हुए, मुआविया के पास गए तो मुआविया ने कहा कि तुम कब तक जो है इस तरह से हुज़्न मलाल के आलम में रहोगे अली पर। क़ाल सुक्लुल अजी क़ाल
ثقل العجوز المقلاد والشیخ الرقوب، کہ جو میرا یہ حسن و ملال ہے یہ ایسا ہے، ایک ایسی عورت جیسا ہے کہ جس کی کوئی اولاد باقی نہ رہے، اور ایسے مرد ایک ایسی بوڑھی عورت جیسا ہے جس کی کوئی اولاد باقی نہ ہو، اور ایک ایسے بوڑھے مرد جیسا ہے کہ جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور اسے کوئی اولاد کی امید بھی نہ ہو۔ وقال یعنی معاویہ نے کہا فَكَيْفَ حُبُّكَ لَهُ قَالَ حُبُّ أُمِّ مُوسَى لِمُوسَى وَإِلَى اللَّهِ أَشْكُو التَّقْصِيرَ، کہ کیسی محبت ہے تمہیں علی سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری محبت کیا ہے، حب ام موسیٰ لموسیٰ، کہ جیسی محبت جناب موسیٰ کی والدہ کو موسیٰ سے ہے ویسی محبت مجھے ان سے ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں اور کہ پشیمان ہوں، یعنی کہ میں ان کی صحیح معنی میں مدد نہیں کر سکا۔ وقیل ان ابا طفیل کان حامل رایت المختار لما ظہر بالعراق، اور کہا جاتا ہے کہ یہ علمدار تھے مختار کے کہ جب وہ عراق میں ظاہر ہوئے۔ اب تہذیب سیر اعلام نبلا آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور جناب ابو طفیل کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو فرمائی وہ دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور اصل ہدف یہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو صحابہ کا شور مچاتے ہیں، اگر صحابہ میں سے بھی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا بہت ہے تو کبھی اس کا سر کاٹ کے اس کو اینٹوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کی بیوی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، تو کبھی ایسے صحابیوں کو رافضی اور غالی کہتے ہیں۔ آج یہ اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی نعرے لگ رہے ہوتے کافر کافر ابو طفیل کافر۔ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں خاتم من رأى رسول اللہ فی الدنیا، اب ان کا نام کیا ہے؟ اسم ابی طفیل عامر ابن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیثی الکنانی الحجازی شیعی کان من شیعۃ امام علی۔ اب اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے اس میں واضح ہے وقیل ان ابی طفیل کان حامل رایت المختار لما ظہر بالعراق، کہ جب مختار عراق میں ظاہر ہوئے تو اس وقت ابو طفیل ان کی فوج کے علمبردار تھے۔ وحارب قتلۃ الحسین، اور ان کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے انہوں نے جنگ کی۔ اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ کان ابو طفیل ثقۃ فیما ینقلہ صادقا عالما شاعرا فارسا عمر دہرا طویلا وشاہد مع علی حروبہ، کہ یہ ثقہ بھی ہیں، جو نقل کرتے ہیں سچے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، طویل عمر بھی پائی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت بھی کی، لیکن کیا کریں کہ شیعی ہیں، کیا کریں کہ شیعہ ہیں، پھر اس کے بعد غالی بھی ہیں اور رافضی بھی ہیں۔ تاریخ مدینہ تو دمشق اور جلد نمبر 26 میں، اور صفحہ جلد نمبر 26 آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پر بھی یہی موضوع ہے عامر ابن واصلہ، اور اس کے بعد ان کا جو نام ختم ہوا ہے تو انہوں نے ابو طفیل الکنانی کے بعد شیعہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس کے بعد آتے ہیں صاحب رسول اللہ آخر اصحابہ موتن، اور انہوں نے روایات نقل کی ہیں مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وربع عن النبی احادیث، وعن علی ابن ابی طالب کان من شیعتہ، اور اس کے بعد وہی والا موضوع ڈسکس کیا ہے کہ معاویہ سے ملاقات ہوئی، اور معاویہ نے یہاں پر ایک اور اس میں موضوع بیان ہوا کہ معاویہ نے سوال کیا۔ ایک پہلا موضوع تو وہی تھا کہ جو پہلے ہم نے بیان کیا، لیکن اب یہ موضوع ہے کہ معاویہ نے سوال کیا لست من قتلۃ عثمان قال لا، کہ کیا تم عثمان کے قاتلوں میں سے ہو؟ تو جناب ابو طفیل نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ممن حضرہ، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو وہاں پر حاضر تھے، فلم ینصرہ، لیکن ان کی ہم نے مدد نہیں کی، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے ان کی مدد نہیں کی میں ان میں سے تھا۔ قال وما منعک من نصرہ، کون سی ایسی چیز تھی جس نے تمہیں ان کی مدد سے روکا؟ قال لم ینصرہ المہاجرون والانصار، مہاجر اور انصار تمام اصحاب میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ قال معاویہ اما لقد کان حقہ واجبا علیہم ان ینصرہ، کیا ان کے اوپر یہ حق نہیں تھا جناب عثمان کا کہ وہ ان کی مدد کرتے؟ قال فما منعک یا امیر المؤمنین من نصرہ ومعک اہل الشام، تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ممکن ہے نام لیا ہو معاویہ، لیکن بعد میں اس میں تحریف کر دی گئی کہ انہوں نے امیر المؤمنین کہا، تو خیر ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا معاویہ سے کہ اے امیر المؤمنین آپ کے ساتھ تو پورا شام تھا، آپ نے کیوں نہیں مدد کی؟ جناب عثمان تو تقریباً 70 دن کے لیے
محاصرے میں تھے اور تاریخ میں بیان ہوا کہ انہوں نے معاویہ کو بلایا بھی لیکن نہ وہ خود آیا نہ فوج کو بھیجا. فقال معاویہ اما طلبی بدمہ نصرۃ لہ، کیا میرا ان کے خون کو طلب کرنا یعنی انتقام لینا یہ کافی نہیں ہے ان کی مدد کے لیے؟ فضحک ابو طفیل ثم قال انت وعثمان کما قال شاعر، تمہاری اور عثمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شاعر نے اس شعر میں کہی. اب یہ شعر دو طریقے سے نقل ہوا ہے. لا الفینک بعد الموت تندبونی وفی حیاتی ما زوطنی زادی، اور دوسری طرح سے بیان ہوا ہے لعارفنک، بظاہر زیادہ بہتر لگتا ہے لعارفنک، یعنی میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جب تک میں اچھی طرح سے تمہیں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم خوب گریہ کرو گے لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم میری مدد نہیں کرو گے. وقال له معاویہ ابا طفیل ما ابقى لك دهر، تو یہاں پر وہی والی بات ہے کب تک تم علی کے اوپر حزن و ملال میں رہو گے اور تمہیں کیسی محبت ہے، تو انہوں نے وہی جواب دیا. اب اس کے بعد والے صفحے میں بھی یہی والا موضوع ہے، لیکن یہاں پر جو ہے معنی بیان کیے ہیں کہ مقلات کے کیا معنی ہیں، یعنی ایک ایسی بوڑھی خاتون جو مقلات ہے یعنی جس کے کوئی بھی بچہ زندہ نہ رہا ہو، اور رقوب کے کیا معنی ہیں، الرجل الذی قد یئس ان یولد لہ، ایسا ایک بوڑھا شخص، ایسا ایک شخص کہ جو نا امید ہو چکا ہے کہ اب اس کے کسی کی ولادت ہوگی. اب یہاں پر یہ بھی بیان ہو جائے کہ ایک موضوع آتا ہے، سمعت ابا عبداللہ یعنی محمد بن یعقوب الاخرم کے جو ایک بڑے محدث ہیں اور عالم اہل سنت میں سے ہیں اور جناب حاکم نیشاپوری کے اساتید میں سے ہیں، کہ ان سے سوال کیا گیا سئل لما ترك بخاری حدیث ابی طفیل عامر بن واصلہ قال لانه كان يفرط في التشیع، کہ بخاری نے کیوں ان کی روایات کو چھوڑا ہے، تو جواب دیا کیونکہ یہ کٹر شیعہ تھے. البتہ بخاری میں ایک روایت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس طرح سے کہ روایت پہلے انہوں نے بغیر سند کے بیان کی، بعد میں ان کا نام لے کے کہا کہ ایسے ہی موضوع میں ایک روایت نقل ہوئی ہے جو بعد میں آ جائے گا. اب یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جناب محمد حنفیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، اور جناب محمد حنفیہ کو ایک دن بلایا عبداللہ ابن زبیر نے، کہ جو خود ایک صحابی ہے، اور اس نے جناب محمد حنفیہ کو دھمکی دی اور کہا کہ میری بیعت کرو. جب ان لوگوں نے انکار کیا تو جناب محمد حنفیہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو بند کر دیا گیا شیب ابی طالب میں، اور بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ ان سب کو قتل کرنے کا یا جلانے کا ارادہ کیا گیا. بعد میں جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے جناب عبداللہ جدلی کو، کہ جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ طبقات سات کے اعتبار سے تابعیوں میں سے طبقے اولا کے وہ تابعی ہیں، ان کی قیادت میں فوج کو بھیجا. یہ بھی ایک فوج کے علمبردار تھے. انہوں نے آ کر حملہ کیا اور حملہ کر کے جناب محمد حنفیہ کو اور ان کے ساتھیوں کو چھڑایا. انہی ساتھیوں میں سے اب یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے جو خلیفہ بھی بنا اپنے زعم میں اور اہل سنت اس کو خلیفہ بھی مانتے ہیں، وہ دھمکی دے رہا ہے رسول اللہ کے خاتم الاصحاب کو یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو کہ تم سب کو ہم دیکھ لیں گے، یعنی تم سب کو میں دیکھ لوں گا، اور سخت ترین دھمکیاں دی. فی سنت 65 دعا ابن زبیر، کہ ابن زبیر نے بلایا کس کو، محمد حنفیہ کو، الی بیت فابا، تو محمد حنفیہ نے بیت سے انکار کر دیا. فحصرہ فی شیب بنی ہاشم، تو شیب بنی ہاشم میں ان کو محصور کر دیا گیا. فی عدت من اصحابہ، اور ان کو چند ساتھیوں کے ساتھ، منہم، انہی میں سے کون تھے، عامر بن واصلہ ابو طفیل، اور انہی میں سے ایک تھے عامر بن واصلہ، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ. وہ اوعدہم وعدا شدیدا، اوعدہ یعنی دھمکیاں دی، تحددہم دھمکیاں دی، شدید دھمکیاں دی. وہ دھمکیاں بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوئی کہ قتل کر دیں گے اور جلا دیں گے. حتی بعث المختار ابا عبداللہ جدلی، یہاں تک کہ جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے، کہ بعض ہمارے نادان بھی ان کو برا سمجھنے لگے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے، انہوں نے فوج کو بھیجا اور ان کو نجات دلوائی. اب آپ کے سامنے ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، اور یہ کتاب ہے تصنیف کس کی، جناب خطیب بغدادی کی. صفحہ نمبر 131 آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر بھی یہی موضوع وہ ڈسکس کر رہے ہیں. وَسُئِلَ قال سمعت ابا عبداللہ ابن اخرم الحافظ وسئل لما ترك البخاری حدیث ابی طفیل عامر بن واصلہ قال لأنه كان يفرط في التشیع، کہ کیوں بخاری نے ان کی روایات کو چھوڑا،
تو فرماتے ہیں کیونکہ وہ کٹر شیعہ تھے، مفرطن فی التشیع، اور یہی والا قول نقل ہوا وسئل عن الفضل بن محمد الشعرانی، کہ جو امام ہیں، حافظ ہیں، محدث ہیں، ان سے بھی سوال ہوا. فقال، ان سے سوال ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ انہ کان من الغالین فی التشیع، یعنی وہی والی بات ہوئی کہ یہ کٹر شیعہ ہیں. اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی جانب سے کہ بخاری میں واقعا روایت ہے یا نہیں ہے. ممکن ہے کوئی موضوع اٹھائے، لیکن اتنا اہم موضوع نہیں ہے. اور اگر یہ موضوع ہے کہ ان کو بخاری میں کسی نے نقل نہیں کی، انہوں نے بخاری نے نقل نہیں کیا کیونکہ کٹر شیعہ تھے، تو ہم نے نہیں ڈسکس کیا، بلکہ ان کا یہ دیکھنے کے بعد خود میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح واقعا بخاری نے نقل کیا یا نہیں کیا. تو بات ایسی لگی کہ واقعا ان کی بات صحیح بھی ہے اور ایک طرح سے صحیح نہیں بھی ہے. روایت نقل کی بھی ہے اور نہیں بھی کی ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور یہ صفحہ نمبر ہے 161 162 کے بیچ کا حصہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. باب نمبر 49 ہے اور اس باب کا نام ہے علمی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ کو نہ بتانا اس اندیشے سے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے. اور اس باب کی تائید کے لیے حضرت علی نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول کی تکذیب کی جائے؟ یہ مولا علی کی روایت بیان کی، لیکن ایک قول کے طور پر بیان کی اور اس کی سند کو نہیں بیان کیا. لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو کہہ دیا کہ ابو عبداللہ بن موسیٰ ان معروف ابن خربوز ان الطفیل ان ابی الطفیل ان علی بذالک. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان سے نفرت کا کیا عالم ہے. اور آپ کے سامنے ہے صفحہ المحلہ بالآثار کا، اور اس میں ابن حزم کے جو اندلس کے بڑے علماء میں سے تھے اور اس وقت بھی علماء اہل سنت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اب وہ ایک روایت کو ڈسکس کر رہے ہیں، نماز کے بارے میں ہے، اس روایت کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. اس روایت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں دوسری دلیل جو لے کے آ رہے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ دقت کریں تو صفحہ نمبر 207 میں وثانی دوسری دلیل کیا ہے؟ ان ابا طفیل صاحب رایت المختار، کہ یہ جو ابا طفیل ہے یہ مختار کے علمدار ہیں. وذکر انہ کان یقول بالرجع، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رجت کے قائل تھے، یعنی کافر تھے. سیدھی بات. کون؟ صحابی. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بغض اہل بیت میں یہ اتنے بڑے ہوئے ہیں لوگ کہ کبھی قتل کرتے ہیں اصحاب کو اور ان اصحاب کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کے قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کافر بنا دیا گیا. اب ہم عام طور پر نام نہیں لیتے، لیکن اتنا کہیں گے آج کل کچھ لوگ جو چھوٹے بابوں کی مخالفت کر رہے ہیں نا، تو مطمئن ہو جائیں وہ چھوٹے بابوں کی مخالفت کر کے بڑے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں. اور ہمارے بعض نادان لوگ ان کی ان باتوں کی وجہ سے چشم پوشی کر رہے ہیں ان بڑے مجرموں کی جانب سے. کمال ان چھوٹے بابوں کو رگڑنا نہیں ہے، یہ چھوٹے تو کچھ بھی نہیں ہیں، گرد ہیں، دھول ہیں. ہمیشہ جو سرطان کا مین حصہ ہوتا ہے اسے کاٹا جاتا ہے. بڑے بابوں کے مسائل کو، بڑے بابوں کے جرائم کو چھپا کر انسان ماڈریٹ نہیں بن سکتا. یاد رکھیں، جب تک جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت ثابت کوئی اگر نہیں کرتا، ان کے قاتلوں کو جب تک ظالم ثابت نہیں کرتا، تو اس کی باتوں میں یہ آنا کہ وہ چھوٹے بابوں کا خلاف ہے، تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ بالکل 100% غلط فہمی ہے. اور فرقے بازی کی باتیں کر کے بڑے بابوں کے جرائم کو نہیں چھپایا جا سکتا. فرض یہ کر لیں کہ جناب مالک ابن نویرہ کو ہم اگر اچھا کہتے ہیں تو ظاہر قاتل کو برا کہنا ہوگا، تو کیا یہ فرقے بازی ہے؟ بس فرقے بازی ختم کرنے کے لیے ایک صحابی کی بیوی کی عزت کو لوٹ لیا گیا، اس پہ خاموش ہو جائیں گے تو فرقے بازی بند ہو جائے گی. ایک صحابی کو کافر کہہ دیا گیا تو فرقے بازی بند ہو جائے گی. پھر یہ جو لوگ امام حسین کو خارجی کہہ رہے ہیں، امام حسین کو برا کہہ رہے ہیں، مولا علی کو کافر کہہ رہے تھے، پھر ان کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا جائے تو فرقے بازی بند ہو جائے گی. فرقے بازی بند نہیں ہوتی، فرقے بازی بند ہوتی ہے غلط کو غلط کہنے سے. لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہمیشہ شیطان کے بھی پیروکار رہیں گے، یاد رکھیں. اب دوسرا حوالہ ہے، یہ بھی محلہ بالآثار کا ہے اور جلد نمبر 1 کا ہے. اور یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ جدلی کی وجہ سے ایک روایت کو رد کر رہے ہیں جو طبقہ اولا کے تابعی ہیں، اور ان کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟
वरवाहु अबू अब्दुल्ला अल जदली साहिब रायत अल काफिर अल मुख्तार, यानी जनाब मुख्तार को इतने आराम से काफिर कह दिया। वो बेगैरत शख्स के जो आले रसूल को कत्ल करके रसूल की नवासियों को दरबार और गली कूचों में फिराता है, वो मुसलमान है, उस पर लानत भेजना जायज नहीं है, बिलाखिर मुसलमान है। और वो मुख्तार के जो दुश्मन आले रसूल को कत्ल करता है वो काफिर हो गया। ये नतीजा किस चीज का है? बुग़्ज़ अहले बैत का। तमाम अदियान और मज़ाहिब के दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए। अब क्रिसमस आने वाला है, हमने क्लिप बनाया क्रिसमस पर। अभी भी अगर कोई देखे, हम खुल के डंके की चोट पे कहते हैं अपने तमाम मसीही भाइयों को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, और दुआ करते हैं कि खुदाबंद तबारक व तआला तमाम अदियान और मज़ाहिब के दरमियान अच्छे रिश्ते इस्तफ़ार करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। डायलॉग पे चलें और ये वाला काम के एक जालिम को छोड़ दें और उसके बाद कहें कि जी फ़िरक़ेबाज़ी ख़त्म हो गई और फ़िरक़ेबाज़ी गलत है, और ज़ालिमों को सपोर्ट करें इस नारे की आड़ में, ये बिल्कुल गलत काम है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।